أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا چیپٹر نمبر 9 صدقہ فطر کے متعلق ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ چرچا کر رہے تھے. ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ صدقہ فطر کی وجوبیت کن لوگوں پر ہے اور کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. پھر اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنے ہیں، یعنی کتنا دینا چاہیے. گیہوں ہے تو کتنا سوا دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھے تھے کہ کھجور ہے تو اس کا کتنا سوا دینا چاہیے، آٹا ہے تو کتنا دینا چاہیے. یہ ساری کی ساری باتیں ہم لوگ کیا کیے تھے؟ پڑھے تھے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ نماز جانے سے پہلے، نماز کے وقت بڑھنے سے پہلے ہم کو عید الفطر کا جو صدقہ ہے، جو فطرہ ہے، جو ہمارے اوپر واجب وہ ادا کر دینا چاہیے. ساری کی ساری باتیں ہم لوگ چرچا کیے تھے. آج کا ہمارا جو چرچا ہے صرف کیا ہے؟ صرف اس میں کچھ مشق ہے، کچھ سوالات اور جوابات ہیں. انشاءاللہ وہ پڑھ کے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا سبق، ہمارا چیپٹر کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا جو اس سیمسٹر کا جو سبق ہے الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ آج کا سوال جواب کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ اس میں کیا ہے؟ سوالوں کے جوابات لکھیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ سوال نمبر 1 وہ کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ 5 لکھیے. مصارف زکوٰۃ میں سے 5 لوگ کو لکھنا ہے. مصارف زکوٰۃ یعنی جن پر زکوٰۃ، جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جن کو ہم زکوٰۃ خرچہ کر سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان میں سے 5 لوگ کو لکھنا ہے. تو ہم لوگ پڑھے تھے کس کو دے سکتے ہیں؟ پہلا نمبر فقیر، ہے نا؟ دوسرا نمبر مسکین. تیسرا نمبر کون ہے؟ زکوٰۃ کا عامل، یعنی جو شخص کیا ہو؟ زکوٰۃ کا دیکھ بھال کرتا ہو، جو زکوٰۃ کو وہ پورا پیسہ وغیرہ مینجمنٹ کرتا ہو، وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے رقاب، یعنی ایسا غلام ہو جن کو کتابت دینے کے بعد یہ لکھ دیا ہو کہ میرے بننے کے بعد تو کیا ہے؟ آزاد ہے، میرے مرنے کے بعد تو کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے گا. ایسے غلام کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے ساتھ ساتھ غارم، یعنی جو شخص کیا ہو؟ جن کے اوپر قرضہ ہو، جو مدیون ہو، جن کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرے گا، یا پھر وہ اگر زکوٰۃ کو قرضہ چکائے گا، یا پھر وہ پیسہ اپنا پیسہ جو ہے اس کے اوپر قرض چکائے گا، تو اس کا پیسہ زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں بچے گا. تو ایسے شخص کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر نمبر 6 جو تھا وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے ہوں، جو اللہ کے راستہ میں جنگ کے لیے نکل پڑا ہو، ایسے شخص کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہے نا؟ ایسے شخص کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ سب بھی ہم لوگ پڑھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے مسافر، یعنی نمبر 7واں. اس میں 5 لکھنے بولا ہے، تو آپ لوگ اس 7 میں سے آپ لوگ کیا کیجیے؟ جو آپ کو لگتا ہے ان میں سے 5 کو آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ مسافر یعنی جو سفر کرتا ہو، سفر کرنے کے دوران اس کا پیسہ وغیرہ گم گیا ہو یا پھر پیسہ ختم ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ شخص بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے؟
تو مصارف زکوٰۃ میں سے 5 لوگوں کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا پڑے گا۔ پھر ان میں سے کیا ہے؟ دیکھیے نمبر دوسرا اور نمبر سونا چاندی میں نصاب کا زکوٰۃ کتنا ہے؟ ہم لوگ پڑھے تھے سونا کتنا ہونا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، اور چاندی میں 52.5 تولہ سونا۔ اگر اتنی مقدار کی اگر پیسہ ہے، اتنی مقدار کے اس کو اندر پیسہ وغیرہ ہے یا پھر سامان ہے، تو سونا میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ سونا کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال اس کے اوپر واجب ہوگا، زکوٰۃ وہ مالک نصاب کہلائے گا۔ یہ بھی ہم لوگ کیا کیے تھے؟ پڑھے تھے، ہے نا؟ تو سونا میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولے، ہے نا؟ اس کے بعد نمبر تیسرا سوال کیا ہے؟ ان میں سے کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اس پر نشان لگائیں۔ پہلا نمبر کن کن کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتا ہے؟ پہلا نمبر کون ہے؟ دادا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی سے پھر اس کے بعد ہے بہن، پھر ہے خالہ، پھر ہے بیٹی، پھر ہے نواسے، پھر ہے ماموں۔ ان میں سے ہم کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے کہ زکوٰۃ کن کن کو نہیں دے سکتے ہیں، یعنی اصول کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول بولے تو یعنی دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، جو ہمارے اوپر ہیں ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ تو اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ان میں سے کون ہے؟ وہ لوگ بھی نہیں دے سکتے۔ پھر ہے یہ سب تو فروع ہیں، دادا اصول ہیں، ہے نا؟ ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ بہن یہ فروع میں آئے گا، خالہ یہ بھی فروع میں آتا ہے، بیٹی یہ بھی فروع میں آتا ہے، نواسے یہ بھی فروع میں آتا ہے، ماموں یہ سب کے سب فروع میں آتے ہیں۔ تو سب کے سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان میں سے کسی کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا؟ یہ سب ہم لوگ پہلے کیا کیے ہیں؟ پڑھے تھے۔ نمبر دوسرا جو بڑا سوال ہے، غلط یا صحیح بتائیں۔ صحیح ہے یا غلط، اس کو ہم کیا کرنا ہے؟ بتانا پڑے گا۔ دیکھیے سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ ہے، تو سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ ہم لوگ پڑھے تھے، سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ بٹن ہو یا کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا برتن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ایسی چیزوں پر بھی، سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ہم زکوٰۃ دینا پڑے گا اس میں، ہے نا؟ یہ سب بھی بات ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر دوسرا، دیکھیے سوال نمبر دوسرا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے نا؟ یہ غلط ہے۔ ہم لوگ پڑھے تھے اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول تو کون ہے؟ دادا، دادی، نانا، نانی، ہے نا؟ اور جو ہمارے اوپر ہے ان کو اصول کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کون ہے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یعنی جو ہم سے نیچے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہاں بتا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ وہ غلط ہے، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ ہو گیا۔ نمبر تیسرا، زکوٰۃ کا روپیہ مسجد میں لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا؟ ہمارے چیپٹر کے لاسٹ میں جو ایک لائن تھا وہ یہی تھا ہمارے جو سبق کا، زکوٰۃ کا پیسہ یا زکوٰۃ کا روپیہ مسجد میں لگانے سے ادا نہیں ہوگی، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی کیا زکوٰۃ کا پیسہ اس پر واجب تھا اور وہ کیا گیا کسی مسجد میں لا کر کے، یا کوئی اس کے بدلے میں کیا کہ وہ پیسے سے کسی مسجد میں کچھ سامان خرید کے دے دیا، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ مدرسے والوں کے لیے ہے، مدرسے کا پیسہ ہے وہ، تو مدرسے میں ہی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اگر کیا یہ سوچا کہ نہیں میرے اوپر جو زکوٰۃ جو فرض ہے، جو زکوٰۃ واجب ہے، ان کو میں کیا کرتا ہوں کسی مسجد میں لا کے دے دیتا ہوں، یا پھر کسی مسجد کو کوئی سامان خرید کے دے دیا، پیسہ یا کوئی فین یا کوئی اور چیز خرید کے دے دیا، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مان حاصل یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ہم لوگ پڑھے تھے کہ اپنے آل رسول کے خاندان، یعنی جو رسول کے خاندان سے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پر نانی، ان سارے جو ہمارے اوپر ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا؟ اسی طریقے سے ہمارے جو نیچے ہیں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان سارے کے سارے کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا جو سوال ہے، سوال اور جواب
وہ بھی کیا ہو گیا، ہمارا مشق جو سوالوں کا جو کوشچن تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو صدقہ فطر ہم لوگ اس میں کیا پڑھے کہ صدقہ فطر کن کے اوپر واجب تھا اور اس کے کتنے مقدار ہیں، ہے نا، یعنی اگر کیا ہے ہم لوگ پڑھے تھے اگر گیہوں ہے یا چاول ہے تو اس میں 1 سوا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کھجور ہے تو اس میں آدھا سوا ہے، یہ سب بھی پڑھے تھے۔ اس کے بعد پڑھے تھے کہ مالک نصاب وہ شخص ہے جو اپنی پیسے یا اپنی حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہو کہ وہ کیا ہے مالک نصاب کا مالک ہو یا مالک نصاب تک وہ اس کا حیثیت رکھتا ہو تو وہ بھی مالک نصاب میں آئے گا، یہ سب بھی ہم لوگ پڑھے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھے تھے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے وقت پڑھے تھے، ہے نا، کہ اس کا وقت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ اگر صدقہ فطر کا ادا نہیں کرتے ہیں تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص کیا کرتا ہے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتا ہے کہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہ باتیں بھی ہم لوگ پڑھے تھے۔ تو اس کا جو وقت ہے، اس کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے، یعنی نماز جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، ادا کر دینا چاہیے، یہ بھی پڑھے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھے تھے کہ جب ادا کرنا ہی ہے ہم کو پیسہ یا زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں وہ ادا کرنا ہی ہے تو پھر ادا کرنے میں ہم کو لیٹ کیوں کرنا، تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے، پہلے ہم کیا کر دینا، ادا کر دینا نماز جانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو وقت تھا، ہمارا جو بیان تھا وہ الحمدللہ ہمارا بیان کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم کیا کریں گے، اس کو ہمارا چیپٹر، ہمارا سیمسٹر کا سبق جو ہے ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارا 3rd سیمسٹر کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ بار ہم نیا سبق ایک نئے دن کے ساتھ ملیں گے۔ آج ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔